السلام علیکم ناظرین، ANC سے میں ہوں اظہار الحق واحد۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کرنے والے ہیں جو انتہائی اہم ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ ہر کوئی، اپوزیشن ہو، ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہو، ینگ ڈاکٹرز ہوں یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہو یا عام آدمی، اس وقت لڑائی لینے کے موڈ میں ہے، جنگ کے موڈ میں ہے اور محاذ آرائی کے موڈ میں ہے، جبکہ گورنمنٹ کا اپنا ایٹیٹیوڈ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ ہر آنے والے کو اسی کی زبان میں جواب دیا جا رہا ہے۔ آج میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر کے ساتھ موجود ہوں۔ سلمان حسیب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان حسیب ایک بہت بڑے قافلے کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہ قافلہ لاہور سے، پورے پاکستان سے، اسلام آباد، وہی چوک جہاں پر ہمارے وزیر اعظم جب وزیر اعظم نہیں تھے اور اپوزیشن میں ایک دھواں دار لیڈر کے طور پر سامنے آتے تھے، وہ اسی جگہ پہ یہ ایک پراپر جلسہ اور پراپر لاک ڈاؤن کرنے والی سچویشن میں اور پراپر طور پہ دھرنا دینے کی سچویشن میں اور لانگ مارچ کرنے کی سچویشن میں موجود ہیں۔ کل ان کا دھرنا ہے، کل ان کا لانگ مارچ ہے۔ آج ہم نے ان سے بات کرنے کے لیے ان سے خصوصی ٹائم لیا اور بات کرتے ہیں کہ سلمان حسیب ایسا کیا آ گیا کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لینے کی پوزیشن میں آ گئے اور کوئی آؤت نہ دیکھا، تاؤ نہ دیکھا اور آپ نے کام اٹھا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو کوئی بڑا سٹیپ نہیں ہے۔ ابھی تو پورے پاکستان سے ڈاکٹرز خصوصاً اور ہیلتھ پروفیشنلز عموماً سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں ہم اس تحریک کو گلی گلی، کوچوں کوچوں اور شہروں شہروں لے جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ IMF بیسڈ جو پالیسیز ہیں، جن سے پریویس گورنمنٹ جن کا نام لیتے ہوئے گھبراتی تھی، شرمندہ ہوتی تھی، اپنی مجبوری سمجھتی تھی، اس کو یہ ریفارمز کا نام دے رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے اسپتالوں میں اٹانومی کے نام پہ ایک قانون لے کے آ رہے ہیں، میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ایکٹ، ایک طرف تو مریضوں سے مفت علاج چھین لیا گیا، ویلفیئر باڈیز کو کارپوریٹ باڈیز بنا دیا گیا، ویلفیئر باڈیز کو سسٹینیبل باڈیز اور سیلف سسٹیننگ باڈیز بنا دیا گیا، ان کو ایک ارننگ مشینز بنا دیا گیا۔ دوسری طرف جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں، ان کی پینشن، ان کی پروموشنز، ان کی جو پرکس اینڈ پریویلیجز انڈر 1974 سول سرونٹ لاز تھے، ان کو ختم کر کے فکسڈ پے رکھ دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا ہے۔ یہ ہماری میڈیکل ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈسٹرائے کر دے گا۔ عمران خان صاحب کی ایک خواہش ہے مطلق العنان بننے کی، ان کی خواہش ہے ڈکٹیٹرشپ کی۔ اور دیکھیں نا، پوری کے پورے ملک میں تمام لائسنسنگ اتھارٹیز، لائسنسنگ باڈیز آر کنسسٹڈ آف الیکٹڈ ممبرز۔ دیکھیں، یہ باڈی اٹانومس ہونی چاہیے جس کو آپ اپنے انڈر لے رہے ہیں۔ عمران خان کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں فلانتھروپسٹ اچھا ہے، فلاں ڈاکٹرز اچھے ہیں، فلاں بندہ اچھا پرفارم کرے گا؟ یہ ووٹ کے تھرو آنا چاہیے، اور یہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ اللیگل کام کر رہے ہیں۔ جو پریویس پاکستان میڈیکل کمیشن کا یہ آرڈیننس لے کے آئے تھے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اب یہ اسمبلی کے تھرو لے آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیکل گریجویٹس کے اوپر ایگزام در ایگزام کا ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ یا تو یہ اپنے 5 سال کے ایگزام ختم کر کے ایک ایگزام لے لیں، نیشنل لائسنسنگ ایگزام، یا پھر یہ ہے کہ جو آلریڈی ان سے پہلے جانے والی گورنمنٹس اتنا لمبا چوڑا نصاب اور یونیورسٹیز بنا کے گئی ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں۔ ایک تو یہ پالیسی اس طرح سے بے ہنگم بناتے ہیں، پھر اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2020 تک جن لوگوں کا پریویس قوانین کے تحت ایڈمیشن ہو چکا ہے، ان کو تو اوپر نئے ایگزام یہ لگا ہی نہیں سکتے۔ دوسری طرف جو ایک سلیکٹڈ باڈی بنائی جا رہی ہے، جو ایک لائسنسنگ اتھارٹی، اب آپ لائرز کی دیکھ لیں، پاکستان بار کونسل ہمیشہ 2 سال بعد ان کے الیکشن ہوتے ہیں، بڑے منظم الیکشن ہیں، اور وہ اپنا معیار جیسا بھی ہے سسٹین کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، انہوں نے یہ ایک پولیٹیکل سلوگن بنا لیا، ایک فیشن بنا لیا ہے پاکستان کے پروفیشنلز خصوصاً اور بالخصوص ڈاکٹرز کو بدنام کرنے والا۔ پہلے انہوں نے پائلٹس کے ساتھ تو جو کیا سو کیا، اب انہوں نے ہیلتھ پروفیشنلز کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے۔ پوری دنیا میں پاکستان کے ڈاکٹرز کی بڑی مانگ ہے۔ امریکہ میں پاکستان سے ڈاکٹر جا رہے ہیں، UK میں جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، آئرلینڈ جا رہے ہیں، پورے کے پورے یورپ میں جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں۔ یہ واحد لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی پاکستان میں معیار برا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے اپنے کزن نوشرما برقی پاکستان سے پڑھ کے امریکہ گئے ہوئے اور آج تک وہیں پہ ہیں، اور وہاں سے بڑے پیسے بھی کما رہے ہیں، اور وہاں سے بیٹھ کے ہمیں پالیسیاں سکھا رہے ہیں۔ خدا را ہمارا معیار بہت اچھا ہے، آپ اپنا معیار تھوڑا بہتر کریں۔ یہ جو آپ امپورٹڈ قوانین کو ہمارے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے لوکل
جیوگرافیکل، پولیٹیکل، سوشل حالات کو دیکھے بغیر امپورٹڈ پالیسیز اور ڈرافٹڈ پالیسیز اور یو ایس بی میں جو پالیسیز آ رہی ہیں اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے تو کیوس ہوگا، اپ سیٹنگ سچویشن ہوگی، اور گورنمنٹ اسی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ موونگ ٹورڈز دیٹ۔ سلمان، آپ نے ایک بڑی بات کر دی ہے کہ آپ یو ایس بی پالیسیز، یہ آپ حکومت پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ یہ کسی کی حکومت ہے، کوئی ڈرافٹ ان کو کر رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، تو وٹ ڈو یو مین آف دس جی؟ بالکل، یہ دیکھیں، یہ میں نے تو سٹارٹ ہی یہاں سے لیا ہے کہ آئی ایم ایف کی پالیسیز کو یہ ریفارمز کا نام دے رہے ہیں۔ یہ باہر بیٹھے ہوئے ان کے کزنز ہیں نوشیروان برکی صاحب، وہاں سے پالیسیز امپورٹ کر رہے ہیں، تو بالکل یہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسیز بائی دا پیپل فار دا پیپل، اور یہ لیکن پالیسیز آپ مجھے بتا دیں، ان کا کوئی اسمبلی آف پنجاب اسمبلی کا بندہ، کے پی اسمبلی کا بندہ بتا دے کہ اس کو کوئی پالیسی میں آن بورڈ لیا جاتا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، انہیں تو صبح کہا جاتا ہے آپ ہاتھ کھڑا کریں۔ پالیسیز بنانے میں ان کے الیکٹڈ جو ہیں، ان کا الیکٹڈ ممبرز کا کتنا رول ہے؟ زیرو ہے۔ کے پی کے میں ان کے اسی قانون نے ہسپتالوں کو تباہ و برباد کر دیا، ادویات مل نہیں رہی، علاج مہنگا ہو گیا ہے، وہاں سے لوگ پنجاب میں دل والے اسپتال میں آ رہے ہیں، چلڈرن میں آ رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پارلیمنٹیرینز مشتاق غنی صاحب، کیا ان کا نام ہے، مشتاق غنی ہے شاید، وہ پچھلے دنوں شور مچا رہے تھے کہ یہ کون سا قانون لے آئے ہیں آپ۔ ان کا پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ قانون سسٹینیبل نہیں ہے، اس سے ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ ان کے پارلیمنٹ نے اگلے دن 3-4 اس میں وہ کیے ہیں چینجز، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا گیا، راتوں رات تبدیل کرا دیتے ہیں۔ تو یہ پالیسیز تو دیکھیں نا، پارلیمنٹیرینز کچھ اور کہہ رہے ہیں، پالیسیز کہیں اور بن رہی ہیں۔ اچھا سلمان، مجھے یہ بتائیں، دھرنے کی ضرورت ابھی کیوں پیش آئی؟ نون لیگ بھی دھرنے کی صورت میں جا رہی ہے، پی ڈی ایم بھی دھرنے کی صورت میں جا رہی ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت موقع ہے تو اپنی بات بھی منوا لی جائے؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں اپوزیشن نے تو عوام کی ترجمانی کی ہی نہیں، وہ تو بڑا لوز کر گئے ہیں، انہوں نے تو ایشوز جو اٹھانے تھے وہ اٹھا ہی نہیں سکے، آنیسٹلی اسپیکنگ، بی اٹ نون لیگ اور واٹ ایور دا پارٹی۔ اس وقت اپنی نوعیت کی ملکی تاریخ کی یہ واحد مومنٹ ہے جس میں ہیلتھ پروفیشنلز، گورنمنٹ امپلائیز، مزدور، کسان اپنی مدد آپ کے تحت کھڑے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، وہ انقلاب کی جو 3-4 نشانیاں وہ تو نظر آ رہی ہیں کہ دس از ناٹ پولیٹیکلی ڈریون اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موومنٹ، یہ پروفیشنلز کی، یہ امپلائیز کی، یہ ایک سماجی اور سوشل موومنٹ ہے جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور ہم نے نہ کسی اپوزیشن کے بندے کو وہاں بلایا اور نہ ہم آنے دیں گے۔ ہم اس کو انشاءاللہ مکمل غیر سیاسی رکھیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے بہت دیر کر دی کہ وہ ایشوز کے اوپر چلتے، وہ اپنے مسائل کو لے کے آگے بڑھتے رہے، ان کے اپنے ذاتی مسائل ہی حل نہیں ہو سکے، انہوں نے عوام کی کہاں بات کرنی تھی۔ تو وہ اب بھی اگر وہ کچھ عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو عوام کے لیے بولنا شروع کریں، وہ اپنی ذات کے لیے ضرور بولیں لیکن عوام کے لیے بھی وہ بولیں، وہ عوام کے لیے وہ بھی نہیں بول رہے۔ ان کے دونوں پارٹی اور اپوزیشن کے جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی ذات کے لیے بول رہے ہیں۔ عوام جو ہے وہ پوری طرح چکی میں پس رہی ہے، عوام ملک میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ عوام بالکل اپنے لیے خود اکیلے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ارے سلمان، مجھے یہ بتائیں، آپ کو اگر وہاں مار پڑی، اگر آپ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مارے کھائی ہیں، جیلیں بھی برداشت کی ہیں، تو اگر اب ہوا تو کیا کریں گے؟ آپ کا آخری عمل کیا ہوگا اور پہلا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو گورنمنٹ جتنا اس کی شدت کو بڑھانا چاہتی ہے ان کا فیصلہ ہے۔ دے مسٹ نو کہ کامن آدمی کی آواز ہے یہ، اور کامن آدمی کی آواز کو جتنا دبائیں گے یہ اتنا پھیلے گی۔ کامن آدمی کی آواز کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس کو سنیں، اس کے ساتھ بیٹھیں۔ یہاں پہ ڈکٹوریل مائنڈ ان کی منسٹر صاحبہ ہیں، ان کا سیکریٹریٹ ہے، وہاں پہ جو بٹھائے ہوئے ہیں بیوروکریٹس، ان کا جو اندازے گورننس ہے وہ بالکل کسی فاشسٹ، کسی ظالم آدمی سے کم نہیں ہے۔ اور جو ان کے سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک تو وہ ادارے کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ونگ بنا دیا ہے، دوسری طرف وہ معاملات کو فہم و تفہیم اور ڈائلاگ کے تھرو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اگر انہوں نے کسی بھی طرح کا شب خون مارا گیا، مجھے خبر آئی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اریسٹ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ تو دے ول ہیو ٹو چوز دا بیٹل فیلڈ، دا ایکسٹینٹ آف دا موومنٹ، دا ایکسٹریم آف دا موومنٹ۔ وائی ڈی اے اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی تنظیم ہے، کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ نہیں ہو۔ کے پی میں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، آزاد کشمیر، گلگت،
اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنی نوعیت کی اس طرح کی موومنٹ بنے تو ہم ایک پوری سوشل موومنٹ بھی چلائیں گے, ہم ہیلتھ پروفیشنلز کی موومنٹ بھی چلائیں گے. لیکن اگر انہوں نے کسی بھی طرح کی وہاں پہ دھکم پیل کی کوشش کی یا جبر کیا یا ظلم کیا تو یہ پوری طرح ان کو اس کے نتائج برداشت کرنے پڑیں گے. یہ پتہ ہے آپ کو کہ پچھلے دنوں جو اسلام آباد میں تشدد بھی ہوا ہے, ان پہ واٹر گن سے باقاعدہ طور پہ ان کو بھگایا ہے سرکاری ملازمین کو, تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا کریں گے؟ میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہسپتال بند کریں گے, سروسز بھی ڈرا کر دیں گے, کیا کریں گے؟ وہ کیا شعر تھا, دبا سکو تو صدا دباؤ, بجا سکو تو دیے بجاؤ, صدا دبے گی تو حشر ہوگا, دیے بجھیں گے تو سحر ہوگی. یہ جتنی آواز دبائیں گے پھیلے گی. ہم کوئی نئے لوگ تو ہیں نہیں, ہم نے تو شہباز شریف کی ماریں کھا لیں, ہم نے وہ نجم شاہ ان کا ایک کرپٹ ترین بیوروکریٹ تھا, ہم نے اس کی ماریں کھا لیں. تو یہ کوئی نئے لوگ تو ہیں نہیں, یہ ہم بھی سیزنڈ پولیٹیشینز کے ساتھ ہم نے تحریکیں چلائی ہیں. یاسمین راشد صاحبہ نے جس دن پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی, اس سرمنی کی جو وہ کیا ہوتی ہے سیکٹری شپ, وہ کمپیئرنگ میں نے کی ہوئی ہے, ہم نے ان کے ساتھ ہی تحریکیں چلائی ہوئی ہیں. تو پھر آپ پہ تو اپنے انہیں گرا دی نشیمن پہ بجلی ہے. کوئی بات نہیں, دھوکے ہو جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسند پہ بٹھانے والے ہم ہی ہیں. عمران خان صاحب کو گلی گلی کچو لے کے ہم ساتھ ہی گھومے تھے. میری پرانی تصاویر دیکھ کے آج بھی ہمارے دوست مذاق اڑاتے ہیں. جب خان صاحب کے پیچھے ایک بندہ نہیں تھا تب ہم ان کو گاؤں دیہات میں لے کے جاتے تھے, اور خان صاحب نے ایک وقت تھا کہ ہمیں کہتے تھے کہ یار 500 بندے اکٹھے کر لو گے تو میں جلسے پہ آ جاؤں گا, تو ہم اس وقت بھی 10,000 بندہ اکٹھا کر لیتے تھے. تو یہ اگر اس طرح کی کوئی بھی شب خون مارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم تو پھر وہی نظریاتی کارکن ہیں جو کسی دور میں پی ٹی آئی کے نظریاتی تھے. ہم تو ہر حال میں اس کے اوپر سٹینڈ لیں گے انشاءاللہ. سلمان, مجھے یہ ایک بات جو ہے نا وہ پنچ کر رہی ہے کہ اگر آپ کی بہت بڑی اسٹرینتھ نہ ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی بڑی اسٹرینتھ ہے؟ میرے سورسز ہیں وہ 10,000 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ پروفیشنل اور ڈاکٹر اکٹھے ہوں گے. آپ نے کتنے کی امید لگا رکھی ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے گورنمنٹ نے کنٹینرز لگا کے ڈی چوک کو بند کر دیا ہے. گورنمنٹ شاید اتنی بڑی تعداد میں گورنمنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے انشاءاللہ لوگ پہنچیں گے, لوگوں نے پہنچنا ہے. روکیں گے تب بھی پہنچیں گے, نہیں روکیں گے وہ تب بھی پہنچیں گے. ہاں روکیں گے تو ریزسٹنس پورے ملک میں پھیلے گی. ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ یہ موومنٹ ہسپتالوں میں نہ ہو, پنجاب میں نہ ہو, جہاں IMF کا 15 کی شب کو ایک میٹنگ ہے وہیں پہ ہم کریں, جہاں یہ IMF سے ایک نئے قرضے کی قسط لینے جا رہے ہیں اور ان کی پالیسیاں ہمارے اوپر, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ موومنٹ لڑنے دی جائے. لیکن اگر یہ وہی پیچھے جائیں گے تو ہم تیار ہیں. دیکھیں موومنٹ تو ہم نے پھیلانی ہے. دس از دا فرسٹ ایونٹ, یہ کوئی آخری ایونٹ نہیں ہے. دس از دا اسٹارٹ آف دا موومنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑی لمبی موومنٹ چلے گی تو اگر لانگ مارچ شروع ہوتے قیادت گرفتار ہو جاتی ہے تو پھر کون سیکنڈ قیادت کون کرے گا اور اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ اس کا ہم نے ایک پورا جامعہ پلان بتا دیا. ہمارے KP سے دوست ہیں, دے ول لیڈ اٹ. ہمارے سندھ سے دوست ہیں, پنجاب میں بھی ہم نے سیکنڈ لائن قیادت ہماری کل بھی وہ آن گراؤنڈ موجود رہے گی, وہ لاہور میں بھی موجود رہیں گے, ملتان میں سیکنڈ لائن قیادت موجود ہے, DG خان, رحیم یار خان, بہاولپور, گجرات, اوکاڑا, سب جگہ ہم سیکنڈ لائن چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر جانے والے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کوئی بھی ظلم ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے انشاءاللہ پوری فورس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے. وہ اچھا ایک بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بھارتی ہونے کا اور بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام ہے, تو ڈاکٹروں پہ اگر الزام آیا کہ یہ بھارت کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ یہ میرا خیال آج کل تو پچھلے کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جو غداری کے تمغے جس کے اوپر لگ جاتے ہیں اس سے یہ ملک اور یہ قوم محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. تو لگا دیں, کوئی بات نہیں, اب لوگ بھی سمجھ گئے ہیں. اچھا, اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ لازمی بات ہے, غداری کا جو ایک سلسلہ KP سے شروع ہوا تھا پنجاب تک پہنچ گیا ہے, ہیلتھ پروفیشنلز تک بھی آ جائے گا, تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اچھا سلمان, مجھے آخری اور جو بات ہے اس انٹرویو میں وہ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی طور پہ عام آدمی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا آپ کی اس تحریک سے؟ بالکل نہیں. ہم کوئی بھی, یہ پیسفل, پرامن اور ایک نظریے پہ قائم تحریک ہے, اور اس ملک کے سب سے پڑھے لکھے لوگ اس کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر گورنمنٹ محاذرائی کرے گی تو دیکھیں چیزیں خراب ہوتی ہیں, تو ان سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ, ہم نے ان کے ساتھ بھی لانگ مارچ کیا ہوا ہے اسلام آباد میں, خان صاحب کے ساتھ بھی ہم گئے تھے, ہمیں جانے دیں پرسکون طریقے سے, ہمیں اپنا آئینی جمہوری حق ادا کرنے دیں, ہمیں اپنی آواز اٹھانے دیں. لیکن اب یہ تو فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ
کہ وہ کس کو کتنا سفر کرانا چاہتے ہیں. آپ وہاں سے اپنے مطالبات منوا کے اٹھیں گے کہ ویسے آ جائیں گے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ وہاں پہ بھرپور احتجاج کریں گے اور اگلا فیصلہ اور اگلا لائحہ عمل وہاں پہ بیٹھ کے دیں گے. تمام تنظیمیں، ہیلتھ پروفیشنلز کی اور نان میڈیکل جتنی بھی ہیں، ان کا ہم نے ایک وہاں پہ میٹنگ بلائی ہے کل 4 بجے، اس میں فیصلہ ہوگا. گورنمنٹ تو اتنا افورڈ کر سکتی ہے کہ ایک دن آئیں، آپ پکنک منائیں اور چلے جائیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. تو پھر آپ اپنے مطالبات کو کیسے منوائیں گے؟ دیکھیں، جیسا میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ تحریک تو نہیں ختم ہوگی. تحریک تو ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. دس از دا فرسٹ ایونٹ. اس کے بعد صوبوں کے کیپٹلز میں ہم اس کے بعد انشاءاللہ لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، کراچی میں، گلگت میں اور مظفر آباد میں بھی کریں گے. اس کے بعد ہم ضلعی سطح تک اس تحریک کو ہر حال میں لے کے تو جائیں آپ خان صاحب کو خان صاحب کے طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ خان صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم، تو انشاءاللہ تحریک تو ہم ان سے بڑی چلائیں گے. ناظرین، آپ نے سنا کہ ہم خان صاحب کے اسٹوڈنٹ اور خان صاحب کو ہی ایک طریقے سے مجبور کر دیں گے کہ وہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کریں گے. یہ کہنا ہے YDA پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا. اور ایک بات جو اہم ہے وہ ان کا عزم بتا رہا ہے کہ کس طرح کس معاملے کو انہوں نے نپٹنا ہے. انہوں نے ہر طرح سے تیاری کر رکھی ہے. میں آپ سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب ان کو، جنہیں کریم آف دا نیشن کہا جاتا ہے اور یہ خود کنسیڈر کرتی تھی گورنمنٹ، ان کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو اور یہ اپنے مطالبات جو اس وقت سسٹم کی ضرورت ہے وہ پورے کر سکیں. باقی فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کون حق پہ ہے اور کون کس کی پالیسیاں لا رہا ہے. بہت شکریہ.